السلام علیکم ناظرین کرام، ریان چینل میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہمارا جو موضوع ہے وہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جن کی بد دعا سے ان کی قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دردناک عذاب آیا تھا۔ نوع انسانی کی تاریخ میں یہ پہلا اجتماع یا عذاب تھا جو نوح علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوا۔ اس ویڈیو میں نوح علیہ السلام کی بیٹوں کا تذکرہ بھی ہوگا۔ نوح علیہ السلام اور شیطان کے مابین کیا معاملہ پیش آیا، بلی کیسے وجود میں آئی، ان کا ذکر بھی ہوگا، اور اس طرح کے مختلف واقعات اور بھی ہے۔ اگر آپ لوگ ہمارے اس ویڈیو سے پوری طرح کے مستفید ہونا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ آخر تک رہیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ گزری ہوئی ایپیسوڈ میں ہم کہہ چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام ادریس علیہ السلام کا پڑپوتا تھا۔ تقریباً نوح علیہ السلام کی ولادت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو 365 برس کی عمر میں اس زمین سے اٹھایا تو بعد ازاں ان کا قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان قوم کی طرف ایک نیا رسول مبعوث کیا جن کا نام شکر تھا۔ شکر اس لیے تھا کہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک شکر گزار بندہ تھا۔ بعد ازاں نوح علیہ السلام اپنے گمراہ قوم پر بہت زیادہ روئے اور نوحہ کیا، اس لیے ان کا نام نوح پڑ گیا۔ نوح علیہ السلام کے باپ کا نام لمک تھا، اور لمک کے باپ کا نام متوشلخ تھا، اور متوشلخ کے باپ کا نام ادریس علیہ السلام تھا۔ یہ نوح علیہ السلام کا شجر نسب ہے۔ تاریخ کے مطابق غالباً نوح علیہ السلام آج سے 6000 سال قبل گزرے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو 50 برس کی عمر میں نبوت سے سرفرازا، تو ان کا باپ لمک نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے نوح، مجھ کو اندازہ تھا کہ نبوت کے مقام پر ہمارے سوا اور کوئی نہیں ٹھہرے گا، لہٰذا میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ ان گمراہ قوم کی پیروی نہ کرنا۔ نوح علیہ السلام کی ولادت کے بعد لمک 595 سال اس دنیا میں رہے، اور 780 سال کی عمر میں لمک کا انتقال ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ صائم الدہر تھے، یعنی نوح علیہ السلام پورے سال کی روزے رکھتے تھے اور بیت اللہ سے طواف بھی کرتے تھے۔ قصص النبیین کے مطابق نوح علیہ السلام عراق سے تعلق رکھتے، لہٰذا وہ خانہ کعبہ کے حج کے لیے بھی جاتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 بت بہت زیادہ مشہور تھی۔ قرآن مجید میں بھی ان بتوں کے نام مذکور ہے۔ وہ نام یہ ہے: ود، سوا، یعوث، یعوق اور نصر۔ یہ انہوں کے بتوں کے نام تھے اور ان بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو اس گمراہی کی حالت میں دیکھا تو انہوں نے اپنے قوم کو دعوت اللہ شروع کی، مگر نوح علیہ السلام کی کلام کا ان لوگوں پر کچھ اثر نہیں ہوا، اور ان گمراہ قوم کی طرف سے یہی جواب ملا کہ نوح علیہ السلام تو ہمارے جیسا انسان ہے، اگر اللہ تعالیٰ واقعی ہمارے اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ ہمارے طرف فرشتہ کو مبعوث فرمائے۔ تاہم نوح علیہ السلام نے اپنے تبلیغ کو جاری رکھا۔ سینکڑوں سال بیت گئے، ایک شخص نے بھی ایمان نہیں لایا۔ 500 برس کی عمر میں نوح علیہ السلام نے عمزرہ بنت براکیل سے شادی کی، جس سے آپ علیہ السلام کی 4 بیٹے سام، حام، یافس اور کنعان پیدا ہوئے۔ نوح علیہ السلام کا بیوی نافرمان تھی، وہ بھی کافروں اور مشرکوں کی مذہب پر تھی۔ ایک دفعہ نوح علیہ السلام بلند پہاڑ پر چڑھ گئے اور اپنے قوم سے مخاطب ہوئے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو اور میری رسالت پر ایمان لاؤ، مگر قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، یعنی صاف انکار کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی طرف دیکھا تو ان میں سے کئی لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور کہہ رہے تھے کہ ہم نوح علیہ السلام کی شکل کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے۔ کئی لوگوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی تھی اور کہہ رہے تھے کہ ہم نوح علیہ السلام کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ہر وقت نوح علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ بحث اور تکرار میں مصروف رہتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان گمراہ قوم میں کئی لوگوں نے نوح علیہ السلام پر ایمان لایا اور بتوں سے دستبردار ہو گئے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو انتہائی غریب تھے۔ اس کے بعد جب نوح علیہ السلام اپنے قوم کو تبلیغ کرتے تو ان کی قوم کی طرف سے یہی جواب ہوتا کہ ہم تم پر کیسے ایمان لائے، تمہارے ساتھ تو معاشرے کے ذلیل اور رسوا لوگ بیٹھتے ہیں۔ اب یہاں تک بات پہنچی کہ ان گمراہ قوم نے اپنی نبی کو مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتا۔ ایک دفعہ وہ لوگ نوح علیہ السلام کو مار رہے تھے کہ اس دوران نوح علیہ السلام کی بیوی اپنے گھر سے باہر نکلی
اور ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ نوح علیہ السلام کو کیوں مار رہے ہو؟ نوح علیہ السلام تو پاگل ہے، نعوذ باللہ، دیوانہ ہو چکا ہے، ان کو چھوڑ دو۔ نوح علیہ السلام کو اپنی بیوی کی یہ بات اچھا نہیں لگا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے قوم کے حق میں بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بد دعا کو قبول فرمائی۔ نوح علیہ السلام کو بذریعہ وحی اطلاع دی گئی کہ زمین پر ایک پودا لگاؤ، جب وہ پوری طرح بڑی ہو جائے یعنی درخت بن جائے اس کو کاٹو اور اس سے ایک کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، وہ پودا 40 سال میں درخت بن گیا۔ پھر نوح علیہ السلام نے اسے کاٹا اور اس سے کشتی کے لیے تختے بنانا شروع کر دیا۔ پھر جب وہاں سے نوح علیہ السلام پر کسی کا گزر ہوتا تو وہ نوح علیہ السلام کا تمسخر اڑاتے اور لوگ نوح علیہ السلام پر ہنستے تھے کہ نوح علیہ السلام بڑھئی کب سے بنا؟ ابھی تک تو نوح علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور اب بڑھئی بن گیا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ واقعی نوح علیہ السلام دیوانہ ہو چکا ہے کہ اس خشکی پر کشتی بنا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کی طرف سے یہی جواب ہوتا کہ ہنسو جتنا بھی تم لوگ ہنس سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب آنے والا ہے، پھر ہم تم پر ہنسیں گے۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کو مکمل فرمائی تو اس میں 4 تختے کم پڑ گئے۔ بقول قصص النبیین، نوح علیہ السلام کی کشتی میں جتنے بھی تختے تھے ہر ایک تختے پر اللہ تعالیٰ کی نبی کا نام لکھا ہوا تھا، یعنی 1,24,000 تختوں پر ہر ایک نبی کا نام ایک ایک تختے پر لکھا ہوا تھا۔ اسی طرح 1,24,000 انبیاء کرام کی نامیں نوح علیہ السلام کی اس کشتی پر لکھے ہوئے تھے۔ کشتی میں جو 4 تختے کم پڑ گئے تھے پھر وہ عوج بن عنق کے ذریعے سے دریائے نیل سے لائے گئے۔ عوج بن عنق نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک طویل القامت شخص تھا۔ نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ہمارا یہ کام کرو، ہم تم کو اس کی عوض میں 1 وقت کا روٹی کھلائے گے۔ جب عوج بن عنق نے دریائے نیل سے وہ 4 تختے لائے تو نوح علیہ السلام نے ان کو 3 روٹیاں پیش کی، جس پر عوج بن عنق نے بہت ہنسا اور نوح علیہ السلام کو کہا کہ ہم تو 1 وقت کا 12,000 روٹیاں کھاتے ہیں، پھر بھی بھوکا رہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اپنے کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھو، پھر دیکھ لو کہ کیا ہوتا ہے۔ جب عوج بن عنق نے بسم اللہ پڑھی اور اپنا کھانا شروع کر دیا تو 1 روٹی کو کھا لیا اور باقی 2 روٹیاں چھوڑ دیا اور اس کا بھوک ختم ہو گیا۔ طبری کے تاریخ کے مطابق عوج بن عنق کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طوفان سے بچایا تھا۔ پھر اس 4 تختوں پر نوح علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 دوستوں کی نامیں لکھوائی اور کشتی میں اس 4 تختوں کو لگایا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی کشتی مکمل ہو گیا۔ تاریخ طبری میں ایک روایت کے مطابق نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 1200 ذراع تھی اور اس کی چوڑائی 600 ذراع تھی اور اس کشتی کی 3 منزلیں تھی۔ نوح علیہ السلام کو بذریعہ وحی اطلاع دی گئی کہ عذاب آنے کی کچھ علامات ہوگی۔ پہلے تمہارے گھر کے تنور سے گرم پانی ابلے گا، پھر آسمان سے بارش شروع ہو جائے گا اور اسی طرح زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہو جائے گا۔ دنوں میں ایک دن تھا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی تنور پر روٹی پکا رہی تھی کہ اچانک تنور سے گرم پانی ابل پڑا۔ اسی اثناء میں نوح علیہ السلام کی بیوی گھر سے باہر نکلی اور لوگوں کو بتایا کہ نوح علیہ السلام کا بیان کردہ علاماتوں میں سے پہلا علامت ظاہر ہو چکا۔ پس لوگوں میں کہرام مچ گیا اور وہ پہاڑوں کی طرف دوڑے۔ پھر آسمان سے بھی پانی شروع ہو گیا اور زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ پس نوح علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ کشتی میں داخل ہو جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عذاب شروع ہو چکا ہے۔ پس ایک روایت کے مطابق نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی 950 سال کی مدت پوری ہو چکی تھی، یعنی نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو 950 سال تبلیغ کی۔ اس طویل عرصے میں نوح علیہ السلام کی قوم میں صرف 80 لوگوں نے ایمان لایا۔ پس وہ لوگ نوح علیہ السلام کی کشتی میں داخل ہو گئے، جبکہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے بھی نوح علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، لیکن بدقسمتی سے نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طوفان کی خوف کی وجہ سے اس بوڑھی عورت کو کشتی میں ساتھ لے جانا بھول گئے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام نے دوسرا ندا دی جس پر سب پرندے جمع ہو گئے، وہ بھی نوح علیہ السلام کی کشتی میں داخل ہو گئے۔ پھر نوح علیہ السلام نے تیسری ندا دی، سب جانور جمع ہو گئے، اس کو بھی نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں داخل کروائی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی 3 منزلہ تھی، پہلی منزل میں پرندے تھے، دوسری منزل میں انسان تھے، تیسری منزل میں جانور تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیوی سے کہا کہ اب بھی وقت ہے، اس کشتی میں داخل ہو جاؤ تاکہ عذاب سے نجات پاؤ، مگر ان کی طرف سے جواب ملا کہ تمہارے ساتھ قوم کے ذلیل اور رسوا لوگ سوار ہیں، میں تمہارے ساتھ کیسے سوار ہو جاؤں؟ پھر نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے مخاطب ہوا جن کا نام کنعان تھا، مگر ان کی طرف سے بھی یہی جواب ملا۔
کیونکہ وہ بھی اپنے ماں کی مذہب پر تھے۔ آہستہ آہستہ پانی بلند ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ آؤ اور ہمارے اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، مگر نافرمان بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کسی بھی جگہ نجات ممکن نہیں سوا اس کشتی کے، مگر وہ نہ مانا، حتیٰ کہ پانی پہاڑوں سے بھی بلند ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق عذاب کے دوران ایک عورت طوفان نوح سے خوفزدہ ہو کر پہاڑ پر چڑھ گئی، جس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ جب پانی وہاں بھی پہنچ گیا تو اس عورت نے اپنے بچے کو ہاتھوں میں اٹھایا، پس پانی اسے اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس دن کسی پر رحم فرماتے تو وہ بچے کی ماں پر فرماتے۔ 40 دن اور 40 راتیں مسلسل خوب بارش برسا اور زمین سے پانی بھی ابل پڑا، یہاں تک کہ پانی پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کے آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا کنعان بھی پانی میں غرق ہو گیا۔ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ سطح زمین پر 6 مہینے اور 10 دنوں تک پانی رہا۔ اس دوران کچھ عجیب واقعات ہوئے۔ ایک تو یہ کہ کشتی 70 بار خانہ کعبہ کی طواف کر چکی تھی، اور کچھ واقعات کشتی کے اندر ہوئے جو ابن جریر کے مطابق قابل ذکر ہے۔ دوسرا یہ کہ کشتی میں جانوروں کی غلاظت بہت زیادہ ہو چکا تھا، تو نوح علیہ السلام نے الہام الہی سے ہاتھی کے دم پر ہاتھ پھیرا تو اس سے سور اور اس کی مادہ چڑھ کر گر پڑی اور انہوں نے تمام غلاظت کو چاٹ کر صاف کر دیا۔ تیسرا یہ کہ جب نوح علیہ السلام نے جانوروں کو کشتی میں داخل کروائی تو گدھا کی دم سے شیطان بھی چمٹا اور وہ بھی داخل ہوا، تو اس نے کشتی میں فساد برپا کی۔ شیطان نے سور کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو سور کی ناک سے چوہے پیدا ہوئے، چوہوں نے کشتی میں سوراخ شروع کیے تو نوح علیہ السلام نے شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان ضرب لگائی تو شیر کی منہ سے بلی اور بلا چڑھ کر نکلے اور انہوں نے چوہوں کا صفایا کر دیا۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، کفار تو تمام کے تمام ہلاک ہو چکے، لہٰذا اب ہم کو اس طوفان سے نجات دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حکم سے آسمان نے اپنا پانی کو موقوف کر دیا اور زمین نے اپنا پانی نگل لیا۔ آہستہ آہستہ پانی نیچے ہوتا رہا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی کے پہاڑ پر ٹھہرا، جو شام یا ترکی کی کوئی علاقے میں واقع ہے۔ جب زمین نے اپنا پانی جذب کر دیا تو نوح علیہ السلام نے زمین پر پانی کی خبرگیری کے لیے مرغ کو بھیجا تاکہ وہ خبر لائے کہ زمین پر کس قدر پانی موجود ہے۔ مرغ جب زمین پر آیا تو وہ دانہ چگنے میں مشغول ہو گیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسے اڑان سے معذور کر دیا۔ پھر نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تو کبوتر نے خبر لائی کہ زمین اب خشک ہو چکا ہے، تو نوح علیہ السلام نے کبوتر کو دعا دی۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر نکل آئے اور ان کے ساتھ سب جانور اور پرندے نکل پڑے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ وہاں آباد ہوئے، یعنی جودی کے پہاڑ کے آس پاس آباد ہوئے۔ وہ علاقہ بعد میں سوق سمانین کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر الہام الہی سے نوح علیہ السلام کے پاس جو تخم اور پودے تھے اس سب کو زمین میں بو دیا، لیکن انگور کی تخم نہ پایا۔ نوح علیہ السلام کو بذریعہ وحی اطلاع دی گئی کہ شیطان نے اس کی چوری کی ہے۔ نوح علیہ السلام نے شیطان کو بلایا اور کہا کہ انگور کی تخم دو، تو شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم کو انگور کی تخم دیتا ہوں، لیکن میرا ایک شرط ہے، جب تم اس تخم کو زمین میں بو دو تو ایک بار تم اس کی جڑ میں پانی دو گے اور 3 بار ہم دیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے اس شرط کو منظور فرمائی، لہٰذا انگور کی تخم زمین میں بو دیا تو ایک بار نوح علیہ السلام نے اس کی جڑ میں پانی دیا اور تیسری دفعہ شیطان نے اس کی جڑ میں پانی دیا، لیکن وہ پانی نہیں تھا، وہ خون تھا۔ شیطان نے لومڑی، سور اور شیر ان تینوں جانوروں کو مار دیا۔ خون ان کا انگور کی جڑ میں دیا، لہٰذا جو شیرینی انگور ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی پانی دینے کی وجہ سے ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس لعین کی پانی دینے کی وجہ سے ہے۔ اس واسطے سے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کی مزاج جیسا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد شیر جیسا ہوتا ہے، اور پھر سور جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں وہ شرابی کسی کو دیکھتا سنتا نہیں۔ پھر شیطان نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ اے شیخ الانبیاء، تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ تو نوح علیہ السلام نے بولا کہ کس طرح احسان؟ تو شیطان نے کہا کہ تم نے اپنی بد دعا سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں، وہ سب میرے ساتھ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔
تو نوح علیہ السلام نے جب یہ سنا اس پر بہت افسوس کرنے لگا اور 100 سال تک روتا رہا۔ ایک دفعہ نوح علیہ السلام اپنے گھر کی طرف آیا جہاں سے طوفان شروع ہوا تھا۔ اچانک ان کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جس میں چراغ جل رہی تھی۔ جب نوح علیہ السلام وہاں چلا تو دیکھا اس جھونپڑی میں وہ بوڑھی عورت سو رہی تھی جس کو نوح علیہ السلام کشتی میں اپنے ساتھ لے جانا بھول گئے تھے۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تکبیر بلند کر دیا جس سے وہ بوڑھی عورت بیدار ہو گئی۔ اس بوڑھی عورت نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ کیا عذاب آ گیا؟ نوح علیہ السلام بولا کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ وہ عورت بولی کہ نہیں، میں تو سو رہی تھی۔ نوح علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھنے لگا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے نوح، تو نے اس بوڑھی عورت سے وعدہ کیا تھا جب عذاب آئے گا تو میں تم کو اپنے ساتھ کشتی میں لے جاؤں گا، لہٰذا تم بھول گئے، لیکن میں تو آپ کے وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس بوڑھیا کو عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا۔ تاریخ کے مطابق نوح علیہ السلام کشتی میں 10 رجب پہ سوار ہوا تھا اور 10 محرم کو کشتی سے اترے، تو اسی طرح 6 ماہ 8 یا 10 دن انہوں نے کشتی میں گزارا۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ طوفان کے بعد دنیا نوح علیہ السلام کی نسل سے آباد ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ ایک مشہور واقعہ ہے، یہ واقعہ تاریخ طبری میں بھی رپورٹ کر دیا گیا ہے کہ ایک دفعہ نوح علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ سونے کے دوران نوح علیہ السلام کی سطر ظاہر ہو گئی۔ جب حام نے یہ منظر دیکھا تو اس کو ہنسی آ گئی اور چپ ہو گیا، جبکہ سام نے یہ منظر دیکھا تو کپڑا ٹھیک کر دیا جس سے سطر پوشی ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بیداری کے بعد یہ واقعہ بتایا گیا تو انہوں نے سام کو دعائیں دی اور اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ سام کی ساری اولاد پیغمبر ہوئی اور حام کو بد دعا دی جس کی وجہ سے اس کا منہ سیاہ ہو گیا اور اس کی اولادیں بھی سیاہ پیدا ہوتی رہی۔ ایک روز نوح علیہ السلام نے شیطان ملعون سے پوچھا کہ وہ کون سا فعل ہے کہ جس کے کرنے سے بنی آدم دوزخ میں جائے گی؟ شیطان بولا کہ 4 چیزیں ہیں اور وہ یہ ہے حسد، تکبر، حرص، بخل۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی شرح اس سے پوچھی۔ شیطان نے بیان کیا کہ میں نے 12,000 سال اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، صرف میں نے نہیں کیا، اور وہ اس لیے کہ میں نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت مجھ پر پڑی۔ دوسری یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو میں نے تکبر کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے۔ تب اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے درگاہ سے راندہ کیا۔ تیسرا حرص ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو شجر ممنوعہ سے منع فرمایا تھا، آدم علیہ السلام کو حرص ہوئی اس کی کھانے کی، میں نے آدم علیہ السلام کو وہ کھلوایا، اس لیے وہ جنت سے باہر نکلوایا گیا۔ آخری بخل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بخیلوں پر جنت حرام قرار دیا ہے اور ہرگز وہ جنت میں نہ جائیں گے۔ جب نوح علیہ السلام قریب الموت ہو گئی تو موت کا فرشتہ ان کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تم کو دنیا کیسے لگی؟ تو نوح علیہ السلام بولا بالکل ویسا جیسا کہ کوئی شخص محل کے ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے اور دوسرے دروازے سے نکلتا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور انہوں نے علاقوں کی تقسیم بھی کیا۔ سام کو وسطی ایشیا کا علاقہ دیا گیا، یافس کو یورپ کا علاقہ دیا گیا اور حام کو افریقہ کا علاقہ دیا گیا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام اس دنیا سے ایک روایت کے مطابق 1780 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے اور دوسرے روایت کے مطابق 1250 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ سام ابن نوح نے سلیب بنت طاویل سے شادی کی تھی، اس سے اس کی متعدد اولادیں ہوئے۔ 6 نام قابل ذکر ہے: ارفخشد ابن سام، اشوذ ابن سام، لاوز ابن سام، ویلم ابن سام، ارم ابن سام۔ حام ابن نوح کی بیوی نحلب بنت معارب تھی، اس سے خام کی 3 بیٹے پیدا ہوئے: کوش ابن حام، کوت ابن حام، کنعان ابن حام۔ یافس کی بیوی اربسیسہ بنت مرازیل تھی، اس سے یافس کی 7 بیٹے پیدا ہوئے: جومر ابن یافس، مارح ابن یافس، وائل ابن یافس۔
حوان ابن یافس، توبیل ابن یافس، حوشل ابن یافس، ترس ابن یافس۔ کہا جاتا ہے کہ اہل عرب اور فارس یعنی گندمی رنگ کا لوگ سام کی نسل سے ہے، اور ترک ثقالبہ یاجوج ماجوج اور اہل یورپ یہ یافس کی نسل میں سے ہے، اور حام کی اولاد میں قبط، بربر اور سوڈان کے لوگ ہیں۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام اب ہونے والا ہے اور آئندہ گفتگو جاری رہے گی جس میں ہود علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔